وعن عبداللہ ابن انیس قال قلت یا رسول اللہ ان لی بادیۃ اکون فیہ وانا اصلی فیہ بحمد اللہ فمرنی بلیلۃ انزلھا الی ھذا المسجد۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو دیہات میں رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ رات کو موقع ملتا ہے تو اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ فرمائیے کہ اگر میں ہمت کر کے کسی ایک رات آپ کی مسجد میں آ جاؤں رمضان میں تو وہ کون سی رات ہونی چاہیے؟ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ اب تو حضور کچھ فرمائیں گے۔ فمرنی بلیلۃ انزلھا الی ھذا المسجد، یعنی آپ کی مسجد میں سے تو میں دیہات میں اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، رمضان میں اللہ کی بندگی کرنے کی صحیح کرتا ہوں، لیکن کوئی ایک رات بتائیے، ایک رات میں سفر کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بادیہ سے یہاں آؤں اور ایک رات آپ کی مسجد میں گزار لیا کروں۔ فقال، رسول اللہ نے فرمایا انزل لیلۃ ثلاث وعشرین، 23ویں کی رات میں آ جانا۔ قیل لابنہ، اس کے بعد یعنی یہ معاملہ ہو گیا، رسول اللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ صاحب بھی ظاہر ہے کہ آپ کے صحابی ہیں، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بیٹے سے پوچھا کیا کیف کان ابوک یصنع، کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 23 کی رات آ جانا اور ایک رات یہاں مسجد میں گزار لیا کرو تو تمہارے والد کیا کرتے تھے؟ قال کان یدخل المسجد اذا صلی العصر، یعنی وہ بادیہ سے چلتے تھے اور مسجد میں عصر کے بعد آ جاتے تھے۔ فلا یخرج منہ لحاجۃ حتی یصلی الصبح، پھر کوئی ضرورت ہو جس کے لیے مسجد سے نکلنا پڑے تو نکلتے تھے، ورنہ عصر کے بعد سے پوری رات مسجد ہی میں گزارتے تھے اور صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ فاذا صلی الصبح، جب فجر کی نماز یا صبح کی نماز پڑھ لیتے، وجدہ دعوتہ علی باب المسجد، تو دیکھتے کہ ان کی سواری مسجد کے باہر ہی بندھی ہوئی ہے، فجلس علیہا ولحق ببادیتہ، وہ بیٹھتے اپنی سواری پر اور اپنے دیہات میں واپس چلے جاتے۔ تو یہ معمول بنا لیا۔ اب دیکھیے 21 کے بارے میں بھی اس طرح کی تعیین کا بظاہر احساس ہوتا ہے، 23 کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ قرینِ قیاس سمجھا۔ ابی بن کعب ایک علامت کی بنیاد پر 27ویں کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تاہم خلاصہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کسی کے بارے میں بھی تعین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وعن زر بن حبیش قال سألت ابی بن کعب فقلت ان اخاک ابن مسعود یقول من یکم الحول یصب لیلۃ القدر۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے یہ پوچھا کہ یہ جو تمہارے بھائی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متقدمین صحابہ میں سے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے یہ بھائی جو ابن مسعود ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی لیلۃ القدر کو ایک ہی پانے کا طریقہ ہے اور وہ یہ کہ سال بھر قیام کرو گے تو آخر کبھی تو کبھی آ ہی جائے گی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ جستجو بھی تھی، وہ مختلف قرائن سے اندازے بھی لگا رہے تھے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بعض چیزوں میں ایما ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ کوئی حتمی بات سامنے نہیں تھی تو اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ سب تو اندازے ہی ہے، اس لیے اگر کوئی یقینی صورتحال میں جانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ من یکم الحول، پورا سال قیام کرو، یعنی رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر دعائیں کرو، مناجات کرو، یصب لیلۃ القدر۔ تو اگر کسی آدمی نے یہ کر لیا تو وہ پا ہی لے گا، یصب لیلۃ القدر۔ فقال رحمہ اللہ، تو جب یہ ابی بن کعب کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
عبداللہ بن مسعود پر رحم کرے، ارادہ اللہ یتکل الناس، انہوں نے اصل میں یہ خیال کیا ہے کہ لوگ کوئی ایک رات قیاس کر کے، کوئی دوسری کر کے، کوئی تیسری کر کے اپنے آپ کو بس فارغ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ یہ اوپر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ قرائن جو ہیں وہ 21 کے ہیں، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، کچھ آگے دیکھا جائے گا کہ 27 کے ہیں، بلکہ یہاں بھی بیان ہوگا۔ اسی طرح سے آخری 10 راتیں یا آخری 7 راتیں یا طاق راتیں، تو انہیں یہ خیال ہوا، یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال ہوا کہ لوگ بس عبادت، ریاضت، دعا، مناجات انہی راتوں میں محدود کر کے بیٹھ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ترغیب دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کرو، سارا سال ہی کوشش کیا کرو۔ انہو قد علم اللہ فی رمضان، تو وہ کہتے ہیں کہ ارادہ اللہ یتکل الناس انہو قد علم اللہ فی رمضان، کہ انہیں بس یہ خیال ہوا ہے کہ کہیں لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہے۔ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اور یہ کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہے۔ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ 27، اور عبداللہ بن مسعود اس سے بھی واقف ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے، یعنی اس سے پہلے جو چیزیں آ گئیں، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے، ہمارے علم میں ہے یہ بات۔ ثم حلف لا یستثنی انہا لیلۃ 27، پھر انہوں نے بغیر کسی استثناء کے قسم اٹھا کے یہ کہا کہ یہ 27ویں ہی کی رات ہے۔ ابی بن کعب نے بہت اصرار سے کہا۔ وہ لوگ جن کی نظر روایتوں پر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے معاملات میں عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ کے بعض تفردات ہیں، اور وہ اسی اصرار سے ان کو بیان کرتے ہیں۔ فقلت بأی شیء تقول ذلک یا ابا المنذر، انہوں نے کہا ان کی کنیت سے ان کو پکار کر کہ یہ فرمائیے کہ یہ اتنے اصرار سے، اتنے ابرام سے یہ آپ بات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ 27 کی رات ہے، اب تک تو کبھی متعین نہیں ہو سکا، اور عبداللہ بن مسعود تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر پورا ہی سال قیام کرو گے تو پھر یقیناً پالو گے، تو یہ کس بنیاد پر آپ نے یہ کہا ہے؟ قال بالعلامہ او بالآیہ، انہوں نے کہا کہ بس نشانی، علامت دیکھ کے۔ وہ علامت کیا ہے؟ التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس دن جب سورج نکلتا ہے تو اس میں اس طرح کی چمک، اس طرح کی روشنی وہ شعاع کی صورت نہیں ہوتی، یعنی گویا ماند پڑا ہوا سورج نکلتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ محض قیاس ہے، کہ چونکہ فرشتوں کے پرے آتے ہیں تو اس سے ایک دھند سی چھا جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب قیاسات ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ بھی قیاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بیان کیا ہوگا، جو کبھی آپ کو تجربہ ہوا اسی طرح کا ایک تجربہ اس سے پیچھے بیان ہوا ہے، ان کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، اور وہ دیکھیے کہ وہ تجربہ 21 کا ہے اور یہ 27 کا ہے۔ تو یہ مختلف تجربات، مختلف قیاسات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین کے ساتھ نہیں بتایا گیا تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ ایما اور اشارات ہیں، یا اب اس علامت کو بھی اگر سامنے رکھ لیں جس سے یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید یہ رات ہے، شاید یہ رات ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے نزدیک یہ بڑا پسندیدہ ہے، یعنی اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک اطلاع اپنی کتاب میں نازل فرما دی، اب بندے اپنا طریقے کے بعد اس چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی خود سوچئے کہ جس وقت آپ کسی محبوب چیز کی جستجو میں، اس کی تلاش میں، اس کے پیچھے سرگرداں ہوتے ہیں، تو اس میں ابدیت کا کیسا غیر معمولی اظہار ہوتا ہے، پروردگار عالم کی رحمتوں اور شفقتوں کے لیے کیسی تمنا اور طلب ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں، لیکن انسانوں کے اذواق مختلف ہیں، تو اس لیے وہ تعین کی کوشش کر رہے ہیں۔
مختلف اشاروں سے، مختلف طریقوں سے. یہ سب روایتیں یہی بات بتا رہی ہیں.